کسی ایک ملک پر جارحت دونوں ممالک کے خلاف حملہ تصور ہوگی۔ سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی تعاون کا معاہدہ طے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے SMDA پر دستخط کیے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری ہے۔ معاہدہ دونوں ممالک میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کے تاثر میں ہوا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے لیے دفاع کے طور پر موجود ہوگی۔ دونوں ممالک کے وفود کی موجودگی میں مذاکرات کا باضابطہ اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات، مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال، شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ استقبال کے لیے جامنی کارپٹ بچھایا گیا۔ ماضی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی نوعیت کا پروٹوکول دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا، محمد بن سلمان کی طرف سے سرکاری دورے پر دل کی گہرائیوں کو چھونے والے استقبال سے بہت متاثر ہوا۔ رائل سعودی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں کی طرف سے میرے طیارے کو فراہم کردہ بے مثال حصار اور سعودی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کے گارڈز کا شاندار استقبال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائے جانے والی محبت اور باہمی احترام کا اظہار کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ بات چیت میں علاقائی چیلنجز کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے وسیع سلسلے کا احاطہ کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کے ویژن اور قیادت کی دل کے گہرائیوں سے تعریف کرتا ہوں۔ میں دو طرفہ محاذ پر مسلسل حمایت، سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری تعلقات کو وسعت دینے میں ولی عہد کی گہری دلچسپی کی قدر کرتا ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں نئی جہت۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سب سے بڑے انقلابی معاہدے کی اہمیت کی وجہ سے دونوں برادر ممالک کے سربراہان نے خود اس پر دستخط کیے۔ معاہدے سے دونوں ممالک کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری کو بھی فائدہ ہوگا۔ مقدس مقامات کا دفاع کرنے والے پہلے اسلامی ملک کا اعزاز بھی پاکستان نے اپنے نام کر لیا۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک ملک کی طاقت کو دوسرے ملک کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں سعودی عرب عزت و تکریم دیتا ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد دونوں ممالک کی سرکاری اور نجی بلند و بالا عمارتوں کو سعودی عرب اور پاکستانی پرچموں کے رنگوں سے منور کر دیا گیا۔ عمارتوں پر پاکستانی پرچم جگمگاتا رہا، ساتھ ہی سعودی عرب کا پرچم بھی موجود۔ سعودی عرب کی بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور کو پاک سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ دلکش سجاوٹ اور پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈوں سے مزین کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی مرکزی شاہراہوں اور چوراہوں پر پرچموں کی بہار۔ CDA ٹیمز اور اہلکار مسلسل متحرک۔ پاکستان اور سعودی عرب کے شہریوں کی جانب سے معاہدے کو خوب سراہا گیا۔ سعودی اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے معاہدے کے بعد اردو ٹویٹ۔ اعلیٰ سعودی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں۔ دفاعی معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طویل المدتی تعاون کا عکاس ہے۔ دفاعی معاہدہ تمام فوجی وسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی شراکت داری سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اس موضوع پر ترانہ ریلیز۔ ترانہ ریاض سے تعلق رکھنے والے ڈیزرٹ بیٹ ریکارڈز کی طرف سے ریلیز کیا گیا۔
پاکستان اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان جوہری ٹیکنالوجی کے ذریعے سماجی اور اقتصادی ترقی میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ ترجمان ایٹمی توانائی کمیشن کے مطابق پاکستان اور IAEA جوہری توانائی اور تابکاری اور جوہری تحفظ کے شعبے میں تعاون کریں گے۔ ویانا میں معاہدے پر چیئرمین پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن راجہ علی رضا انور، IAEA کے ڈپٹی DG اور سربراہ محکمہ تکنیکی تعاون نے دستخط کیے۔ پاکستان اور IAEA کے درمیان 2026 سے 2031 کے لیے تعاون کا معاہدہ ہوا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ معاہدے کے تحت جوہری سائنس، ٹیکنالوجی، خوراک اور زراعت، انسانی صحت و غذائیت کے شعبے میں تعاون کیا جائے گا۔ ایشیا کپ کپتانوں کو ہاتھ نہ ملانے کا کہنے والے میچ ریفری نے خود ہاتھ جوڑ لیے۔ اینڈی پائیکرافٹ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ میچ ریفری پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گئے، اپنے متعصبانہ رویے پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور ٹیم کے کپتان سے معذرت کی۔ متنازع ریفری کی ICC ہیڈ کوارٹرز بھی طلبی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے 14 ستمبر کے واقعے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ پاکستان نے معافی قبول کر لی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے نجم سیٹھی اور رمیز راجہ سے مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کرکٹ اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ICC کو آزادانہ انکوائری کو کہا ہے، انکوائری ہوگی تو آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ کھیل کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ خوشی ہے کہ جذباتی فیصلہ نہیں کیا گیا، اس سے کرکٹ کو نقصان پہنچتا۔ لگتا ہے کہ اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے فیورٹ اور مستقل فکسر ہیں۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ ہم نے سیاست نہیں کی، جنہوں نے سیاست کی اس کا۔ سائم ایوب کو ایشیا کپ میں 0 پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹرک۔ سائم ایوب متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ میں بھی سکور نہ کر سکے۔ سائم ایوب نے ایشیا کپ میں اب تک کوئی رن نہیں بنایا۔ سائم ایوب پہلے میچ میں عمان، دوسرے میچ میں بھارت کے خلاف کھاتا کھولے بغیر پیویلین لوٹ گئے تھے۔ ایشیا کپ میں UAE کو شکست دینے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مڈل آرڈر میں بیٹنگ بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ بھارت کے خلاف سپر 4 میں چیلنج کے لیے تیار ہیں، تاہم ہم اب تک اپنا بیسٹ نہیں دے سکے۔ اگر مڈل اوورز میں اچھی بیٹنگ ہو تو ہم کسی بھی ٹیم کے خلاف اس سکور کو 170 تک لے جا سکتے ہیں۔ شاہین آفریدی ہمارا میچ ونر ہے اور ابرار احمد بھی ہر میچ میں اچھی بالنگ کر رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث دادو مورو پل کے قریب کئی دیہات زیرآب۔ صورتحال سنگین ہونے کے باوجود انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی روہڑی ڈویژن کے افسران غائب۔ دیہاتیوں نے سرکاری ریسکیو سہولت نہ ملنے پر اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ کند کوٹ کچے کے علاقے میں اونچے درجے کا ریلا گزر رہا ہے، سینکڑوں گھر ڈوب گئے۔ سجاول کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال برقرار، کچے کے متعدد علاقے زیرآب۔ متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر۔ کشمور میں گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کے سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ گاؤں سوڈار ہمانی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، متعدد گھر، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا برد بابا فرید پل سے 75,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ مزید علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج اور ضلع انتظامیہ متحرک۔ متاثرہ خاندانوں میں راشن اور دیگر سامان تقسیم۔ جھنگ کے علاقے احمد پور سیال کی یونین کونسل۔ سمندوانہ میں دریائے چناب کے تباہ کن سیلابی ریلے نے زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا۔ درجنوں مکانات منہدم، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بہہ گئیں۔ اسکول، سڑکیں اور دیگر بنیادی سہولیات بھی شدید متاثر۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا تحریری حکم جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے بیان پر جرح مکمل ہو چکی، آئندہ سماعت پر بقیہ گواہوں کو جرح کے لیے پیش کیا جائے گا۔ 27 ستمبر کو دونوں پارٹیاں دوپہر 2 بجے عدالت میں لازمی پیش ہوں۔ شہباز شریف نے بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا بحران۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اجاز اسحاق کی دوسرے روز بھی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس سمن رفت امتیاز کی کاز لسٹ بھی کینسل کر دی گئی۔ گزشتہ روز بھی تینوں ججز کی عدالتوں میں کیسز کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ مغوی اسسٹنٹ کمشنر حنیف نورزئی 3.5 ماہ بعد بازیاب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی طیارے کے ذریعے کوئٹہ منتقل۔ حنیف نورزئی ضلع کیچ سے اغوا ہوئے تھے۔ بازیابی کے لیے ڈپٹی کمشنر کیچ اور قبائلی شخصیات کی کوششیں رنگ لائیں اور مسلح افراد نے حنیف نورزئی کو بدھ کی شب رہا کرا دیا۔ اغوا کے وقت حنیف نورزئی اپنے خاندان، ڈرائیور اور محافظوں کے ہمراہ تھے۔ اغوا کار صرف انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ان کی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین اور جدوجہد آزادی کشمیر کے بہادر رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ
طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے 89 سالہ عبدالغنی بھٹ نے 1987 کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا۔ عبدالغنی لگن، محنت اور صحبتیں برداشت کرنے کے عزم مصمم کے باعث آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بنے۔ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف دن رات ایک کر دیا۔ قید و بند کی صحبتیں